السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی خوفناک ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ اس سب کی شروعات اگست 2020 میں ہوئی، جب میری صبح 6 بجے آنکھ کھلی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ سویا ہوا تھا، تو گرمی کی وجہ سے میں اٹھ کر دوسرے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کمرے میں اکیلا ہی سو رہا تھا اور باقی سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ مجھے لگا کہ کوئی دوسرے کمرے کے دروازے سے گزر کے گیا ہے، لیکن مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے نیند کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ ابھی میری آنکھ لگے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے مجھے زور زور سے جھنجھوڑ کر ہلا کر اٹھا دیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہی تھا۔ میرے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا جس نے مجھے اٹھایا ہو۔ اس دن کے بعد سے اس قسم کے سلسلے شروع ہو گئے۔ زیادہ تر صبح فجر کے ٹائم کے بعد ہوتا تھا یہ سب۔ ایک دن کی بات ہے، جب میں سو رہا تھا تو مجھے کسی نے کندھے پر بہت زور سے مارا، جس سے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ پھر سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے قمیض ہٹا کے اپنے کاندھے پر دیکھا تو وہاں پر بہت بڑے بڑے 2-3 نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں 3 دن تک اسی درد میں رہا۔ اسی دوران میرا اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا اور میں اپنا شہر چھوڑ کے اسلام آباد آ کے ایک ہوٹل میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن کی بات ہے، جب میں سو رہا تھا، کسی نے میرے منہ کے اوپر سے بڑے ہی پیار سے کمبل اتارا، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بتاتا چلوں کہ ہوٹل میں شفٹ ہونے کے 4 مہینے تک میں اپنے روم میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر گیا اور اپنے روم میں ہی سو رہا تھا کہ رات کے 4 بجے مجھے کسی نے ٹانگ سے بہت زور سے کھینچا اور ہوا میں اٹھا لیا، جو کہ باقاعدہ مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی چیز میرے پاس ہے۔ اسی دوران میں نہ چیخ پا رہا تھا، چاہے میں نے جتنی کوشش کر لی، لیکن میں اپنے حلق سے ایک آواز بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ ایسے ہی ہر دوسرے دن میرے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک دن میں سو رہا تھا تو میرا کسی نے گلا دبانا شروع کر دیا بہت زور سے، جس سے میری سانس اٹکنے لگ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھ کھولی تو مجھے ایسا لگا میری سانس ہی آنا بند ہو گئی، اور 1 منٹ تک میری یہی کیفیت رہی۔ میں نے بہت علاج کروانے کی کوشش کی، بہت کچھ کیا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ کسی چیز کو آپ نے تنگ کیا ہے، اور بہت کوئی طاقتور مخلوق ہے جو آپ پر حاوی ہوئی ہے، اور پھر کوئی کہتا تھا کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ ان سب واقعات سے میں نے ایک بات ضرور سیکھی تھی کہ آیت الکرسی میں بہت زیادہ طاقت ہے، کیونکہ جس دن میں آیت الکرسی پڑھ کر 3 دفعہ اپنے گرد اثار باندھ کر سوتا تھا، اس دن وہ چیز آتی ضرور تھی، لیکن مجھے نیند میں پتہ چل جاتا تھا اور میں نیند میں مزید آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتا تھا، جس سے وہ چیز میرے پاس نہیں آ پاتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ میرے والد صاحب کسی عامل سے علاج بھی کروا رہے تھے میرا۔ میں خود ہاسٹل میں ہوتا تھا، لیکن میرا علاج چلتا رہا، جس سے تھوڑی سی بہتری تو آئی تھی، لیکن یہ سلسلہ مکمل طور پر رک نہیں پایا۔ اسی دوران رمضان بھی آ گئے۔ میں نے مکمل روزے رکھے رمضان کے، اور رمضان کے پورے مہینے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد آلموسٹ یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن یہ بہت مشکل وقت تھا میرا، جس کو یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی فرسٹ سٹوری، تو چلیے سیکنڈ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے، جس میں ایک لڑکی کی وجہ سے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نول باغ ٹرمینل کے پیچھے کھجوروں والے باغ کے ساتھ عیسائیوں کا قبرستان ہے، جس کو گورا قبرستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے جو 10 سالوں سے تقریباً بند پڑا ہے۔ یہ گھر اصغر نامی ایک بندے کا تھا، جس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کو بچپن سے ہی خوفناک ناول پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اس کو جنات وغیرہ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔
وہ ہر روز جنات کا اپنی فرینڈز کے سامنے مذاق اڑاتی اور بولتی کہ یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں، جنات وغیرہ کا اس دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی فرینڈ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانتی، جنوں کے وجود سے اسے نفرت تھی، اور وہ یقین کرنے پر ہی نہ آتی تھی کہ جنات بھی اس دنیا میں انسان کی طرح ہی موجود ہیں۔ ایک دن کی بات ہے جب وہ شام کے بعد گھر آ رہی تھی کہ اسے گورا قبرستان کے سامنے کچھ عجیب و غریب طرح کا کوئی ایک پتلا دکھائی دیا، جسے وہ اٹھا کر گھر لے آئی اور اس کے وجود سے ساری سیاں نکالنے لگی اور اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے جنات پر تو یقین نہیں تھا، اس لیے اس کا دھیان کالا جادو وغیرہ کی طرف بھی نہ گیا۔ اس نے اس گڑیا کے اندر سے ساری سوئیاں نکال لیں اور اس گڑیا کو اپنے شیلف پر سجا دیا۔ 2 دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کے تندور سے عجیب قسم کی بو آنے لگی، اور جب تندور میں جھانک کر دیکھا گیا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں تھیں جو کہ جل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر سب کا دل دہل گیا۔ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے بال خود بخود جھڑنے لگے اور عورتیں نیم پاگل سی ہو گئیں۔ اصغر کے کتابوں والے گودام میں خود بخود آگ لگ گئی۔ اصغر کا چھوٹا بیٹا قبرستان میں مردہ پایا گیا۔ پھر چند دن کے ہی بعد اصغر کا بڑا بیٹا بھی مارا گیا، اور اس کی پیٹھ میں اسی طرح سوئیاں چبھی ہوئی تھی جس طرح اس گڑیا میں تھیں۔ اصغر کی ماں نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، اور پھر کچھ ٹائم بعد اصغر کی بیوی بھی کمرے میں مردہ پائی گئی، اور اس طرح ایک پورا خاندان ایک لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اب بات آتی ہے اس لڑکی کی کہ وہ کہاں گئی۔ تو میں بتاتی چلوں کہ وہ لڑکی یہ سب صدمہ برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، جسے ایک عورت آ کر لے کر چلی گئی اپنے ساتھ۔ اس کے بعد وہ عورت اور وہ لڑکی کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ سنا گیا ہے کہ وہ عورت اور وہ لڑکی ایک قبرستان میں کہیں کہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کی 4 دیواری بھی کر دی گئی ہے، لیکن اب بھی ان کا وجود وہاں پر ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، اور کچھ دن پہلے ہی میرے چھوٹے بھائی اور ممانی جان گورا قبرستان گئے تھے، اور وہاں کے گورکن صاحب سابق مسیح کی بیوی سے ملاقات بھی کی اور ساری سٹوری بھی سنائی، اور پوچھا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہ سچی کہانی ہے۔ گورا قبرستان میں شام کے بعد اکیلے جانا سختی سے منع ہے، اور اس قبرستان میں دن کو بھی کوئی اکیلے نہیں جاتا۔ اور رہی بات اس گھر کی، تو وہ گھر آج بھی سالوں سے اسی طرح بند ہے، اور نول باغ کے ساتھ والی بستی کا کوئی بھی بندہ اس گھر کی طرف نہیں آتا۔ تو آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بری آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔